مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر چل رہا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا ہر آفت مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لیتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اس ماہ مبارک کی 11 سے لے کے 19 تاریخ تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 11 صفر سے 19 صفر تک یہ وظیفہ باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، یہ چند آیات ہیں جو پڑھنی ہیں۔ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پہ خاص فضل فرمائیں گے۔ ہر طرح کی آفات سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان آیات کے پڑھنے والا اس طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر ہر مصیبت و بلا سے اللہ تبارک و تعالی اسے بچائیں گے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، اور گھریلو مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ نیز یہ کہ اس شخص سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کا ذمہ لے لیں گے۔ لیکن بات پھر وہی کہ وظیفہ کوئی بھی کرنا ہے تو وظیفہ تب مؤثر ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو بندہ پورا کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ تبارک و تعالی کے حضور دن میں 5 مرتبہ سر بسجود ہونے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، حرام کو حرام حلال کو حلال سمجھنے والا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، نیکیوں کی توفیق کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی مسلسل کوشش میں ہو، تو ایسا شخص جب وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایک دم اس شخص کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں، اور یہ اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ مسائل کے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ اور میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے تو اللہ 2 طرح سے دیکھتا ہے، ایک نظر رحمت سے اللہ دیکھتا ہے، ایک نظر غضب سے اللہ دیکھتا ہے۔ جو نمازی ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس پہ اللہ کی نظر رحمت رہے گی، اور جو باغی ہوگا، بے نمازی ہوگا، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس پہ اللہ کی نظر غضب رہے گی۔ تو پیار کی نظر اور غصے کی نظر، یہ دونوں نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ چند روزہ زندگانی ہے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے صرف اپنے آپ کو راضی کروانے کے لیے، کہ میرے بندے جا کے مجھے راضی کر لیں، انہیں میں موقع دے دوں، مہلت دے دوں، اس موقع اور مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا بھی اس کی کامیاب، آخرت بھی اس کی کامیاب۔ تو وہ عمل جو سفر کے اس ماہ مبارک کے اندر کرنا ہے، وہ 11 صفر سے لے کر 19 صفر تک سورہ مؤمنون 18واں پارہ، سورہ مؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیات جو شخص 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد ان ایام میں جو سفر کی 11 سے لے کر 19 تاریخ ہے ان میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پہ خاص فضل فرمائیں گے، اس کے
نہ ہونے والے کام ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی، آفات و بلیات سے اللہ حفاظت فرما دیں گے، اور ہر شر و فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں جسے اللہ توفیق دے، یہ آیات جو سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کی آخری 4 آیات ہیں، افحسبتم سے لے کر آخر تک، یہ آیات باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اللہ اپنا خاص فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔